گون آر دا ٹائمز کہ جب جنگ میں کوئی ونر اور لوزر ہوتا تھا. ونر وہ ہے جس کا نقصان کم ہوا ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہار ہوئی ہے امریکہ اور اسرائیل کی, جو مجھے بڑا اچھا لگا. عزت افزائی ہوئی ہے ایران کی. ذلت جس کے حصے آئی ہے سب سے زیادہ, اس کا نام انڈیا ہے. نقصان جس کا سب سے زیادہ ہوا ہے وہ یعنی یو اے ای ہے. جیت جس کے حصے میں آئی ہے اس کا نام جاپان ہے, جو کہیں بولتا ہی نہیں ہے. اور مہنگائی جہاں سب سے زیادہ بڑھی ہے اس کا نام پاکستان. پہلے ہوتی تھی فالٹ لائنز, اب اسامہ پتہ کیا آ رہی ہیں؟ ڈیفالٹ لائنز. آج سے 7 یا 8 دن بعد ملیں گے شی جن پنگ اور ٹرمپ. تو دونوں جب ملیں گے, میں اگر ٹرمپ ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں گا کہ دیکھو تمہاری 35% آتی ہے انرجی ہارموز کے تھرو, ہابنا ہارموز کے, میں وہ کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہوں. 270 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے چائنا کی مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت, میں وہ اس وقت ڈسرپٹ کر کے بیٹھا ہوا ہوں. تو ٹرمپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی سوچیں تو چائنا شی کیا سوچ رہا ہوگا؟ یہ امریکنز کو سوچنا ہوگا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ بچانا ہے کہ یا سب کچھ پانے کے چکر میں سب کچھ گنوانا ہے. یو اے ای ختم ہو گیا. اسرائیل کے علاوہ جس ملک کا نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے وہ یو اے ای ہے. آگے کیا دیکھتے ہیں؟ آگے اس کو مزید سفر کرے گا. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا WTI ٹاکس. آج کی نشست کے اندر, اس ایپیسوڈ کے اندر ہم ایران اور جو US/اسرائیل کی جنگ ہے اسی کو ڈسکس کریں گے, مگر اس کے نئے پہلو سے ڈسکس کریں گے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے کوئی شارٹ ٹرم امپیکٹس کو دیکھ رہے ہیں, ہم ایک لارجر بگر پکچر جسے 30,000 فیٹ ویو کہتے ہیں ہم وہ لیں گے آج. اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر منور صابر صاحب کو. سر تھینک یو فار بینگ ود اس. سر کیپس اے ویری کین آئی آن جیو پالیٹکس, لکھتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, پنجاب یونیورسٹی میں فیکلٹی ممبر بھی ہیں, ادھر بھی پڑھاتے ہیں, اور سر کے ساتھ ہمیشہ ڈسکشن جو ہوتی ہے بڑی انٹرسٹنگ رہتی ہے اور نئی باتیں پتہ لگتی ہیں. سر آپ سے جو ابھی پہلے بھی ڈسکشن کر رہے تھے سر, پہلا سوال میرا آپ سے یہ جو ہم نے انٹروڈکشن میں کہا کہ ایک تو ہو گیا جنگ رک رہی ہے, ختم ہو رہی ہے, بلاکیٹ لگا ہوا ہے, یہ 30,000 فٹ کے اوپر اگر ہم جائیں تو کیا ویو نظر آتا ہے, اور لانگ ٹرم کے لیے کیا ویو نظر آتا ہے؟ دیکھیے جس طرح آپ نے کہا نا 30,000 فٹ اوپر ہی نہیں, آپ کو نیچے بھی جانا پڑے گا, سمندر کے نیچے. جو کہتے ہیں نا سمندر کے اندر ایک موج چل رہی ہوتی ہے, اس کے نیچے کئی موج ہوتی ہے, انگلش میں جسے آپ کہہ لیتے ہیں کہ ویلز ود ان ویل. اصل میں تو جنگ جو ہے وہ فیصلہ کن ہو چکی ہے. اب جھگڑا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کس طرح سے اناؤنس کیا جائے. کہ جی ہاکی کا میچ تھا, ایک ہاف وہ جیت گئے, دوسرا ہاف ہم ہار گئے. اب سکن سیونگ جسے آپ کہتے, فیس سیونگ جسے آپ کہتے ہیں نا, اس کا جھگڑا ہے. اور دوسرا نا جنگ کے متعلق جو ایک لیٹسٹ فلسفی ہے کہ اس کے شروع کرنے کے لیے ایک بندے کی مرضی چاہیے ہوتی ہے, اسے ختم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے 4 سے 5 نہیں 8 سے 10 لوگوں کی مرضی شامل ہونی چاہیے. سو اٹس اے کمپلیکیٹڈ افیئر ناؤ. رائٹ. مطلب اب آپ امریکہ سے صرف پیچھے ہٹ جائے تو کیا گارنٹی ہے ایران بند کر دے گا, امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو کیا گارنٹی ہے اسرائیل باز آ جائے گا. اچھا ایران جو ہے وہ کہے گا کہ نہیں ہمارے ساتھ نہیں, لیبنان والا جھگڑا بھی ختم کرو. وہ یہ مطالبہ کر دے کہ آپ پیلسٹائن والا جھگڑا بھی ختم کرو. اچھا پھر یہ براڈر اس طرح ہوتی جا رہی ہے. آئی ایم تھینک فل کہ آپ نے کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جی آج جہاز گزر گیا, آج رک گئے, یہ چھوٹی اسمال ہیپننگز ہیں. آپ دیکھیں نا ہم یہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ 2023 سے تقریباً چلا آ رہا ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ اپنے ہاں سے جو نقشہ جاری کرتے ہیں وہ اس میں اسرائیل کو شو ہی نہیں کرتے. تو اب جس طرح سے پیلسٹائن کو ویسٹ والے نہیں مانتے تھے یا اسرائیلی نہیں مانتے تھے, اب دنیا میں ایک ایسی طاقت بھی آ گئی ہے کہ جو اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے سے جو ہے وہ انکار کر رہی ہے. ہاں ایک اچھا تبصرہ ارسطو نے کہا تھا کہ میں نے دنیا کے ہر بے وقوف شخص سے بھی کہا ہے ود ڈیو اپالوجی, بہت اچھا تبصرہ جو سوشل میڈیا پہ عام ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہار ہوئی ہے امریکہ اور اسرائیل کی, جو مجھے بڑا اچھا لگا. عزت افزائی ہوئی ہے ایران کی. ذلت جس کے حصے آئی ہے سب سے زیادہ اس کا نام انڈیا ہے.
نقصان جس کا سب سے زیادہ ہوا ہے وہ دبئی ہے یعنی UAE ہے. جیت جس کے حصے میں آئی ہے اس کا نام جاپان ہے جو کہیں بولتا ہی نہیں ہے. اور مہنگائی جہاں سب سے زیادہ بڑی ہے اس کا نام پاکستان. اب دیز آر دا کمپلیکیشنز آف وار رائٹ ان ماڈرن فیئر. اچھا پھر ایک بات اسامہ یاد رکھے کہ گون آر دا ٹائمز کہ جب جنگ میں کوئی ونر اور لوزر ہوتا تھا. اب آج کی جنگ جب کمپلیکیشنز اتنی ہو جائے نا تو اس میں ونر وہ ہے جس کا نقصان کم ہوا ہو. ٹھیک. تو نقصان کم جس کا ہوا ہے اور جس نے دوسرے کا نقصان زیادہ کیا ہے اس کا نام بہرحال ایران ہے. اچھا پھر ہم نا طویلیں گڑتے ہیں, بات کو ادھر سے لاتے ہیں ادھر سے لاتے ہیں, کوئی تھیری کو لے آتا ہے, کوئی کسی چیز کو لے آتا ہے. سادہ سی بات اگر یہ کہیں, یہ جو لارجر نیو ورلڈ آرڈر یا نیو کولڈ وار کا ایک ایپیسوڈ تھا جو ہاٹ وار تھی, جسٹ لائک ان افغانستان ان 1979, جسٹ لائک ان ویتنام آفٹر ورلڈ وار 2 55 سے آپ 75 تک لے جائیں, اسی طرح یہ اس کا ایک. ہاں اس میں زیادہ کنسرن اس لیے ایشو ہوئے کہ اس نے جو موو کیا اور شیک کیا نا وہ پوری دنیا کو کر دیا. مثلا افغانستان میں جنگ جب 2 دفعہ امریکہ وہاں رہا, پوری دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا, نہ وہاں سے کچھ آنا ہے نہ وہاں کچھ بھیجا جانا ہے. سو واز دا کیس آف ویتنام. یہ خطہ ایک بات جب ہم تبصرہ کرتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں یا ہو جاتی ہے, یہ دنیا کا سب سے خوشحال خطہ ہے. اچھا میں خوشحال کہہ رہا ہوں, رچ کہہ رہا ہوں, اکنامک گروتھ کہہ رہا ہوں, ڈیولپمنٹ نہیں کہہ رہا. یہاں سے بہت سارے ملکوں کا نا کوئی ناسٹی ایکسپریشن بولنا نہیں چاہتا میں, موج لگی ہوئی تھی, پروٹیکشن منی, ایکسٹورشن منی. یہاں پر جناب وہ ملٹری بیسز ہیں, کس کے لیے جی, پروٹیکشن کے لیے. ایک جو انٹرویو شروع ہونے سے پہلے آپ نے ورڈ بولا تھا, وہ آپ نے کہا تھا کہ سر اس کو سمیلٹ کیسے کہیں گے. میلٹ تو سنا ہوگا آپ نے, میلٹ ہوا کہ لوگ پگھل گئے. سمیلٹ ہوتا ہے نکھار آیا ہے. عرب ورلڈ جو ہے نا, معذرت کے ساتھ, عرب ورلڈ کے مطلب یہ کوئی نیگیٹو ایکسپریشن نہیں ہے, مطلب عرب دنیا کے جو ممالک ہیں, ہمارے برادر کنٹریز ہیں, وہ ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار تھے. اب میں یہاں پہ 2 ورڈز بولتا ہوں, ایک ہوتا ہے ایلوژن, ایک ہوتا ہے ڈیلوژن. یہ دونوں کا شکار تھے. ایلوژن یہ ہوتا ہے کہ دماغ کا دھوکا ہوتا ہے, ڈیلوژن یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کا دھوکا. جی رائٹ, ہوپ کہ یہ میں نے اسٹوڈنٹس کے لیے کلیئر کر دیا. ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار تھے عرب کنٹریز کہ وی آر پروٹیکٹڈ, ہم پر کوئی اٹیک نہیں آئے گا, بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ایران کو بیک فٹ پہ رکھنا ہے, ان کے ساتھ ایک ہماری وار چل رہی ہے. ہوا صرف جھگڑا پھر وہی ہے کہ جھگڑا چین کا ہے, جھگڑا رشیا کا ہے, جھگڑا اس کے بعد ایک چھوٹا سا اس میں ایکٹر آ گیا جس نے کام بڑا کر دیا, نارتھ کوریا. تو بس اب اتنی بات ہے, چونکہ ہم مسلم ملک ہیں, ہمارا کنسرن زیادہ ہے, اور اس سے چونکہ انرجی پوری دنیا کو ہلاتی ہے تو دنیا کنسرن زیادہ ہے, وگرنہ دس از جسٹ لائک another war. ویری ویل سیٹ سر, یہ بڑا نیا پرسپیکٹیو ہے. ہاں بہترین. اچھا نہیں, یہ ریالٹی بیسڈ ہے. بالکل سر, بالکل ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ سر ایک اگلا سوال جو نیچرل بنتا ہے, لاجیکل, یہ ہوتا ہے کہ پھر ونرز اور لوزرس کی اگر ہم بات کریں, آپ نے بتایا کہ اس کو ہم بائنری میں ڈیفائن نہیں کر سکتے, 1 and 0 میں. اسٹل اگر آپ کی اپنی اسیسمنٹ جو ہوگی, کن بیسس پہ ہوگی, کن کو کہیں گے؟ دیکھیے خواہشات تبصرہ نہیں ہوتی اسامہ, ریالٹی جو ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حقیقت کا انکار کرتے ہیں تو وہ پھر زیادہ تلخ حقیقت بنتی ہے. ہوا یہ ہے کہ جو ایک چیز سبوٹاج ہو گئی یا ٹوٹل فیل ہوگی, وہ گریٹر اسرائیل کا تصور تھا, وہ گریٹر اسرائیل کا میپ تھا جو سیریا تک پہنچ چکا تھا, جارڈن تک پہنچ چکا تھا, ایجپٹ تک پہنچ چکا تھا, عراق تک پہنچ چکا تھا. صرف سعودیہ سے انہوں نے اپنے آپ کو منوانا تھا اور ایران کو انہوں نے بیک فٹ پر کرنا تھا. اتنی سی گیم تھیری تھی اس سارے کی. اور اب اسرائیلیز جو ہیں, دیکھیں ایک تو کہا جاتا ہے نا کہ پرسیپشنز آر مائٹیئر دین ریالٹیز. تو یہ تو ان فیکٹ میں یہ ہو گیا کہ ایک زوم تھا, ایک بھرم تھا ناقابل تسخیر ہونے کا. یہ بات رپیٹ ہو رہی ہے لیکن چونکہ بالکل اپروپریٹ ہے. ایک یورپ پر اٹیک نہیں ہو سکتا, وہ بھی جاتا رہا.
یورپ اور امریکہ علیحدہ نہیں ہو سکتے، وہ بھی جاتا رہا، اور اسرائیل پر اٹیک نہیں ہو سکتا، وہ دھک سے اڑ گیا ہے۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے اور مزید ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہاؤ اینڈ وائی؟ جیوز جو ہیں وہ صرف اسرائیل میں نہیں ہیں، وہ پوری دنیا میں ہیں، اور اب جو نظر آ رہا ہے نا اسامہ میاں، وہ پوری دنیا میں مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ جو ہونا یا زیونسٹ ہونا اپنا ایک نفرت کا سمبل بن گیا ہے۔ دے آر فیسنگ ڈیفیکلٹیز راؤنڈ دا ورلڈ۔ جس طرح وہ پوری دنیا کو مشکلات میں رکھتے تھے نا، اب وہ پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں مشکل میں نظر آ رہے ہیں۔ ہو از دا ونر؟ ونر از چائنا۔ بالکل۔ اور یہاں پر ایک دفعہ ہم نے سینگ بولی تھی سانزو کی، جو ان کا انٹلیکچوئل ہے، آرٹ آف وار جس کی ہے کتاب ہے، اس کا سب سے زیادہ بولے جانے والا فقرہ جو ان کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جنگ اصل جیت ہی وہ ہوتی ہے جو آپ بغیر لڑے، ٹو میک دا اینیمی سب ڈیو وداؤٹ فائٹنگ۔ اور پھر اسی کا ایک فقرہ ہے کہ آلویز کل ود اے بارڈ نائف۔ اور پھر اسی کا ایک فقرہ ہے، چونکہ لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اسی کے فقرے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جب دشمن کو شکست ہو رہی ہو نا تو واپسی کے لیے چاہے سونے کا پل بناؤ، بنا دو، یعنی جسے گریسفل ایگزٹ کہتے ہیں۔ دیکھیے اسامہ، جھگڑا پتہ کیا ہے؟ دنیا پر جو شور ہے، جو آئیڈیاز ہیں، جو فلاسفیز ہیں، جو پیراڈائم، وہ سارے چلتے ہیں ویسٹ کے۔ کیپٹلزم، فیمنزم، ویسٹرن سٹائل ڈیموکریسی ایٹسیٹرا۔ اب دنیا پہلی دفعہ ایک ریڈیکل، آپ کہہ لیں پیراڈگمیٹک شفٹ کی طرف جا رہی ہے، اور اس کو لانے والا مرکز صرف ایک ہے جس کا نام چائنا ہے۔ چائنا کی خوش قسمتی ہے جو پہلے بدقسمتی تھی۔ جب یو ایس ایس آر امریکہ سے لڑا اس وقت بدقسمتی کیا ہوئی یو ایس ایس آر کی کہ چائنا کے ساتھ ان کا سپلٹ آ گیا، الٹا جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اب خوش قسمتی دیکھے کہ ملک پھر بدوئی دو ہیں، لیکن اس دفعہ یہ دونوں اکٹھے ہو گئے اور امریکہ سے یورپ کا ساتھ چھوٹ گیا۔ پھر نا ایک جو چائنیز فلسفی ہے نا، اس کے ایگزیکٹ ورڈنگ تو نہیں، وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جب آپ کا مقابلہ کسی طاقتور بندے سے ہو نا، یہ میں آپ کو نا مطلب ان کا جو اسپائی ماسٹر ہے اس کے الفاظ دہرا رہا ہوں، میرے اپنے نہیں ہیں، مطلب اتھینٹسٹی کے لیے۔ اس نے کہا تھا اگر بہت بھاری بھرکم آدمی ہے نا، اس میں بہت طاقت ہے، تو کچھ ایسا کرو کہ وہ کسی ایسی طرف کو مکہ مارے کہ اگلا آبجیکٹ پیچھے ہٹ جائے اور اپنے منہ کے بل وہ گر جائے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں بھاری۔ امریکہ کے ساتھ یہی ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، اور ہوتا رہنے کا امکان ہے۔ اب آپ کہیں گے سر جب ہو چکا ہوتا رہے گا، ہوتا رہنے کا امکان ہے، مطلب ابھی جو امریکن سفرنگز ہیں دیر آر مور ٹو کم۔ اس میں ڈالر کی ریپیوٹ ہے، ان کا ڈیٹ کرائسس ہے، اور اب ظاہر ہے پوری دنیا کی تاریخ بدلنی ہے تو تاریخ بتانا، وہ کسی نے کہا تھا پیش گوئی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ جب یہ مستقبل کے متعلق رائٹ، تو بھائی پیش گوئی ہوتی فیوچر کے بارے میں، تو اس میں نا اب کہہ لیں کہ امریکن سٹیکس جو ہیں، مثلا میں آپ انرجی ایکسپرٹ ہیں، میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ ان کی فالٹ، اچھا پہلے ہوتی تھی فالٹ لائنز، اب اسامہ پتہ کیا آ رہی ہیں؟ ڈیفالٹ لائنز۔ ویری نائس۔ ڈیفالٹ لائنز آر مچ مور کروشل ناؤ دین فالٹ لائنز۔ بالکل ٹھیک۔ وینزویلا پر قبضہ کیا، قبضہ ہی ہو گیا نا، میں نے کہا تیل ان کے ہاتھ آ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ میں تیل سستا ہو جاتا، لیکن نہیں ہوا نا، الٹا مہنگا ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اوپر اشرافیہ، جو ایک نیگیٹو سائیڈ ہے کیپٹلزم کی، جسے ہم امپیریلزم کہہ رہے ہیں، تو فائدہ تو ان چند لوگوں کو آ رہا ہے، فائدہ تو ان چند لوگوں کا ہو رہا ہے کہ اگلی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ٹرمپ نے کیا کرنی ہے، اور وہ باہر جا کے ہیجنگ کر رہے ہیں، پیٹرول خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، تو پھر ایسے حالات کا شکار جو ہو جائے نا، وہ پھر ملک جو ہوتا ہے نا اس کے لیے فائٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویری ویل سیڈ سر، ویری ویل سیڈ۔ سر اس میں ایک سوال آپ کے پچھلے آنسر سے میرے ذہن میں آیا ہے جو جنرلی میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ کافی لوگ اب بائنریز میں بات کر رہے ہیں کہ یار اب بس یو اے ای ختم ہو گیا یا اس طرح ہو گیا۔ میں اکنامیکلی نہیں، میں پولیٹیکلی یا اس لحاظ سے، کیونکہ دیکھیں گلف کے اندر سب سے لارجسٹ پارٹنر ٹریڈنگ اسرائیل کا یو اے ای ہے،
ادروائز بھی اب وہ اوپیک سے بھی باہر آ گیا ہے. ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اپنی تیل کی پروڈکشن بھی بڑھائیں گے وہ. اگر سر آپ اے آئی کے لحاظ سے دیکھیں فنڈنگ بھی بہت زیادہ ہے ادھر, ٹریلینز آف ڈالرز آف فنڈنگ ہے. اب ان کو اور مزید سوورن اسپیس ملے گی گلف کے اندر. تو اب آپ اس کا فیوچر ایز اے ملک مطلب پالیٹکس کے اندر, اسرائیل کے علاوہ جس ملک کا نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے وہ یو اے ای ہے. آگے کیا دیکھتے ہیں؟ آگے اس کو مزید سفر کرے گا. اس کی ایک ریزن ہے, یو اے ای سب کچھ کر لیتا. یو اے ای کو سعودیہ کے ساتھ ڈسٹنس پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا. سعودیہ کے ساتھ جو بھی انہوں نے چھوٹی موٹی ایپیسوڈ چلائی اس کے بعد وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور بہت بری طرح سے. لیکن سر یہ تو پہلے سے کر رہے ہیں نا, اس جنگ سے پہلے سے. دیکھیے پہلے میں نے کہا نا, کب کہاں کس نے سوچا ہوگا کہ یو اے ای پاکستان کے بلوچستان کے علاقے میں فنڈنگ کرتا ہے. کب کہاں کس نے سوچا تھا کہ وہ افغانستان میں فنڈنگ کرتا ہے. کب کہاں کس نے سوچا تھا کہ غلاف کعبہ جو ہے وہ یو اے ای والوں کے ذریعے ایپسٹین تک جاتا ہے. کب کہاں کسی نے ڈرون خواب میں بھی سوچا ہوگا کہ جو اسلاموفوبیا ہے اس کے خلاف جو فنڈنگ ہے وہ جو ہے اس میں یو اے ای ہے. اب ایک اگلی بات بہت زیادہ سینسٹیو ہے کہ موسٹلی مسلمان ان کو مسلمان نہیں مانتے, ان کا ہیڈ کوارٹر اور ان کی فنڈنگ یو اے ای میں ہوتی ہے. یہ کس نے سوچا تھا؟ نظر آ رہا تھا, بولنا مشکل ہوتا تھا. اس پر اگر بین السطور بھی کو سطور لکھی جاتی تھی نا اسامہ میاں, تو وہ اخبار والے کاٹ دیتے تھے, کہتے تھے جی شور بہت مچے گا. یو اے ای ٹوٹل یوز, مس یوز اور ابیوز, دو ہی تو ملک ہیں جو ہوئے ہیں. ایک کا نام انڈیا ہے, دوسرے کا نام یو اے ای ہے. اب دیکھیں نا, آپ کی جتنی بھی ال گاٹن منی تھی کہاں جاتی تھی؟ یو اے ای جاتی تھی. آپ کے بڑے بڑے کرمنلز, بلیک منی والے لوگ کہاں جاتے تھے؟ یو اے ای جاتے تھے. اب وہ سارے کا سارا ایکسپوز ہو گیا ہے. نہ صرف, اچھا ہاں, اس کی ایک چیز جو میں بھی بھول گیا, اس جنگ کے نتیجے میں ایک بہت بڑی چینج آئی ہے. اب عرب ورلڈ کا چودھری آپ جو نیا بن چکا ہے اس کا نام ایران ہے. اب آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے. قطر, یو اے ای, عمان, مسقط, پھر یہ کیا اللہ آپ کا بھلا کرے, کویت, یہ تمام ممالک کا اب دار و مدار جو ہے نا بہت زیادہ وہ ایران کے رحم و کرم پر رہیں گے یہ ملک, اور کسی حد تک جو ہے وہ عراق ہوگا. رائٹ, یہ اس کی ایکویژن ہے. اچھا ہاں, بعض اوقات آپ کو نا ڈسٹرکشن فار کنسٹرکشن ہوتی ہے. یہ ڈسٹرکشن فار کنسٹرکشن, یہ جو مڈل ایسٹ میں ڈسٹرکشن ہوئی ہے, دس از فار کنسٹرکشن. اس کے نتیجے میں جو مڈل ایسٹ ابھرے گا وہ خود مختار, طاقتور, جاگا ہوا اور کمفرٹ زون سے باہر آ کے تو ورکنگ زون میں. دیکھیں آنس بات یہ, تیل کی کمائی تھی, تیل بک رہا تھا, آپ لگزوریس لائف جو ہے بسر کر رہے تھے, اور ٹف ٹائم تو آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا, آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں اب جب آپ کو ایک ٹھوکر لگ گئی ہے نا, چوٹ لگ گئی ہے, تو اس کے نتیجے میں جاگنا. اب سعودیہ کو بھی اپنے آپ کو ایک پاور بہرحال بنانا ہوگا. اور چائنیز کا جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف ایران بلکہ اس کے بعد وہ سعودیہ کے اوپر اپنی بیٹ کریں گے اور ان کو اپنے قدموں پر کھڑا کریں گے. رائٹ سر, یہ اگلا لاسٹ کویشچن میرا اسی چائنا کے متعلق تھا. میں جو پہلے اپنی لائن ڈسکس کی کہ دشمن کو نہیں بادر کرنا چاہیے جو مسٹیک بنا رہا ہو, ادھر ہی ہم نے ڈسکس کی تھی. بعد میں یوٹیوبر نے بھی اٹھائی, اکانومسٹ میں بلکہ غالباً آئی, اخبار میں بھی آئی. اچھا وہ دیکھیں وہ اخبار والوں نے کیا کیا. جی, اب وہ سب سے بڑا اخبار ہے, ہم وہ کیپشن میں چلا دیں گے. انہوں نے یہ کوٹیشن ریلیٹ کر دی نیپولین بوناپارٹ کو, جو کہ یہ کل کی باتیں ہیں, وہ 2-2.5 سال پہلے. اچھا یہ نا یہاں سے پتہ چلتا ہے جنگ کس محاذ پہ. مقصد یہ تھا کہ سانزو کو لیٹ ڈاؤن کر دیں اور یہ اس فکرے کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ نپولین کو دے دیں. وہ چونکہ یورپ کا ایک ملٹری مین تھا یا کنگ تھا, رولر تھا, تو یہ ہر جگہ پر جنگ جو ہے نا وہ جاری ہوتی ہے. وہ چاہے آپ کا میڈیا ہو, وہ آپ کے لکھنے والے ہوں, وہ آپ کے بھولنے والے ہوں, تو وہ صرف کہ یہ سانزو کو کریڈٹ نہ جائے, یہ نپولین کو دے دو کریڈٹ, تو وہ یہاں تک اگر آپ جائیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں نا چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں ڈیپ سیک آیا تھا. ہاں جی, آپ کو سامنے میری بات ماننی پڑے گی, اگرچہ بڑی گہری کی نہیں بات. ایک اخبار نے اس کو سرے سے کور ہی نہیں کیا تھا, جسٹ بیکاز اٹ ہیز ہیپنڈ ان چائنا.
सर चाइना AI की जंग में तो चाइना बहुत आगे निकल गया। नहीं, आप खबर तो देना, खबर तो दें, खबर तो देना। आप कहे कि जी हम कुरान पाक में से शैतान का जिक्र निकाल देंगे, वो शैतान ही रहना है, लेकिन उसका जिक्र तो आप नहीं निकाल सकते ना। सो ये पूरा ना आपने जिस तरह 30,000 फुट का, फिर आप 180 डिग्री चेंज कह लें, 360 डिग्री कह लें, तो यहाँ पर अपना नए एंगल्स हो सकता है। फाइनल सर क्वेश्चन वही जो आ रहा था, आज से 7 या 8 दिन बाद मिलेंगे शी जिनपिंग और ट्रंप, जो कि स्केड्यूल्ड है। अगर वो मिलते हैं तो दोनों जब मिलेंगे, मैं अगर ट्रंप हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो तुम्हारी 35% आती है एनर्जी हॉर्मूज़ के थ्रू, हाबना है हॉर्मूज़ के, मैं वो कंट्रोल करके बैठा हुआ हूँ। 270 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है चाइना की मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त, मैं वो इस वक्त डिसरप्ट करके बैठा हुआ हूँ। तो ट्रंप के ज़हन में सब आ रही होंगी सोचें, तो चाइना शी क्या सोच रहा होगा, ये मीटिंग किस हाई नोट के ऊपर होगी? देखिए, अगर बहुत आपका ना एकेडमिक वैल्यूड क्वेश्चन है, आई अप्रिशिएट सर, थैंक यू। देखिए, अगर ये ना होता ना तो चाइना हो सकता है इस हद तक जाते ही ना जिस हद तक हो गया है। यही तो वो बातें हैं जो आम बंदे के नोटिस में नहीं है। मसलन ये सारा कुछ इससे मिलता जुलता अमेरिका सेंट्रल एशिया में करता रहता, अफगानिस्तान में करता रहता, चाइना चुप रहता। चाइना कूदा ही क्यों है? गो के वो कूदा रात के अंधेरे में है, भेस बदल के, शक्ल बदल के, नेमलेस, फेसलेस, एड्रेसलेस होके उसके आने की मेन रीज़न ये है। और आपका क्या ख्याल है कि अगर चाइनीज़ रशियन को मजबूर ना करते या दरे पर्दा वो मदद ना करते तो अमेरिका और इजराइल का ये हाल होता जो हुआ है? नहीं। अच्छा, फिर नंबर 2 ये बात है कि एनर्जी एक्सपोर्ट वाली बात जो है ना, वो आप ये देखें कि जिन मुल्कों को एनर्जी की प्राइस क्राइसिस का शिकार ज़्यादा नहीं है, चाइना उनमें से एक है। चाइना के पास और ज़राए भी बहरहाल मौजूद है। चाइना के पास लेट मी से कि सिर्फ रशिया का तेल ही काफ़ी है, जंग का दुरानियाँ 6 महीने साल और भी चलती रहे। सर, अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। आपने जिस तरह से कहा उनकी सऊदीया में इन्वेस्टमेंट है, दीगर मुल्कों में इन्वेस्टमेंट है, तो उसके साथ ये तो अभी है ना कि इन्वेस्टमेंट है। आप सी पैक का नाम लेना हम दोनों भूल गए। जी जी सर, वो भी तो $50 बिलियन है। जी जी जी, है जो उनकी शारक बनी हुई। जी जी सर। लेकिन सवाल ये कि जितनी इन्वेस्टमेंट अमेरिकन और इजराइलीज वॉर वाली करके अब गंवा चुके हैं, तो अब उसके बाद फिर वो सही बात, एक तरह से विनर तो चाइना हो चुका है। तो ये जब इसको इसी तरह से चलाएंगे तो देखिए, चाइनीज भी ये जान चुके हैं कि इजराइलीज आर रियल थ्रेट। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये विक्टर गाओ, उसने सिर्फ 2 मुल्कों के मुतालिक बयान दिया है, एक जापान, एक इजराइल। उन्होंने जापानीज को कहा कि अगर तुमने न्यूक बनाने की कोशिश की तो जापान नाम का मुल्क मिटा देंगे। दूसरी उनकी स्टेटमेंट सिर्फ इजराइल के लिए है। बिल्कुल। तो अब ये अमेरिकन को सोचना होगा कि उन्होंने कुछ ना कुछ बचाना है कि या सब कुछ पाने के चक्कर में सब कुछ गंवाना है। वेरी वेल सेड। तो वो जो मीटिंग है मेरी नज़र में वो कोई इतनी क्रिटिकल नहीं है। चीज़ें ऑलरेडी सेटल्ड हो चुकी हुई हैं, डैमेज हो चुके हुए हैं, लॉस और गेन जो हैं वो हो चुके हुए हैं। कहानी एक ही थी, और वो क्या थी कि सीरिया की तरह, बशार हाफिजुल असद की तरह अगर ईरानियन लीडरशिप दरबदर हो जाती या बिदक जाती तो कहानी और होती। वहाँ पर ही फैसला हो गया था जब खामनेई साहब और उनकी जो टॉप मिलिट्री लेयर है, टियर है, वो गई और उसके बाद ईरान लड़ा है, और ऐसा लड़ा है कि उन्होंने दुनिया में एक तारीख ही नई रकम कर दी है। तो अब ईरानियंस के पास खोने को और कुछ नहीं है। अगर ईरानियंस के पास खोने को कुछ नहीं है तो मेरे नज़दीक चाइनीज़ के पास भी खोने को कुछ नहीं है। फेयर इनफ, वेरी वेल सेड सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई थिंक ये जिस नोट पे हम एंड कर रहे हैं, तो आफ्टर द मीटिंग अगर वो होती है तो इंशाल्लाह हम इस पर दोबारा बात करेंगे। ज़रूर। थैंक यू सो मच सर।